بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل EOPI پینشن نیوز اپڈیٹ. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پینشنرز اور سرکاری ملازمین متوجہ ہوں. پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے بڑی اہم ویڈیو. ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے. تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب. پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے بڑی اہم ویڈیو ہے، انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو اسے آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ کسی کے بھی کام آ سکے. یہ ویڈیو تمام پینشنرز اور سرکاری ملازمین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر ایسے افراد جو کہ ابھی بھی پینشن لے رہے ہیں. اگر ان کی وفات کے بعد جب پینشن جو ہے وہ کنورٹ ہوگی تو یہ پینشن فیملی پینشن کہلائے گی. اور فیملی پینشن یا جس بھی بندے کو پینشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کس طرح سے اس کیس کو تیار کرنا ہے، اور فیملی پینشن کے اہم رولز کیا ہیں، اور فیملی پینشن کے لیے کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. فیملی پینشن کے کیس کو تیار کرنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد وفات کی صورت میں فیملی پینشن کے لیے درج ذیل تصدیق شدہ کاغذات جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر آ جاتا ہے درخواست برائے فیملی پینشن بذریعہ متعلقہ دفتر، یعنی کہ جس ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازم کام کرتا تھا، جہاں سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، سرکاری ملازم وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس ڈپارٹمنٹ سے یعنی کہ ان کے لیٹر پیڈ سے یہ چیز جو ہے وہ جائے گی اپلیکیشن کے تھرو. اور دوسرے نمبر پر جو چیز چاہیے وہ ہے مرحوم پینشنر کا فوتگی سرٹیفکیٹ، جسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے. اور پینشنر کی وفات کے بعد پہلی چیز جو آپ نے بنوا لینی ہے فوری طور پر ودن 60 days کے اندر ڈیتھ سرٹیفکیٹ. تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے دستخط کے نمونے اور انگوٹھے انگلیوں کے نشانات، یہ بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوگا. 2 عدد تصاویر اور شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ 2 نقول. نمبر 5 پر آ جاتا ہے خاندان کی مکمل تفصیل بما نادرا سے جاری کردہ بے فارم. خاندان کی مکمل تفصیل، اس کو فیملی ٹری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ نادرا سے حاصل کر سکتے ہیں. بے فارم وغیرہ ساتھ لگائیں گے. نمبر 6 پر آ جاتا ہے متعلقہ بینک برانچ کا مکمل نام اور اکاؤنٹ نمبر. کسی بھی کمرشل بینک سے پینشن لینے کی صورت میں DCS آپشن فارم، یعنی کہ متعلقہ بینک برانچ کا مکمل نام اور اکاؤنٹ نمبر کسی بھی کمرشل بینک سے پینشن لینے کی صورت میں DCS آپشن فارم، یہ بھی ساتھ لگانا ہوگا. نمبر 7 پہ آ جاتا ہے مرحوم پینشنر کی اصل پینشن بک، یعنی کہ مرحوم پینشنر کی اصل پینشن بک. اگر آپ ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تحت بینک سے پینشن لے رہے ہیں، پھر بھی یہ پینشن بک جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ کیس تیار کریں گے تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. نمبر 8 اسٹامپ پیپر پر دوبارہ شادی نہ کرنے دوران زندگی علیحدگی اور واحد بیوہ ہونے کا بیان حلفی. اسٹامپ پیپر پر دوبارہ شادی نہ کرنے دوران زندگی علیحدگی اور واحد بیوہ ہونے کا بیان حلفی، کیونکہ رول کے مطابق اگر بیوہ دوسری شادی کر لے تو پھر بیوہ پینشن فیملی پینشن جو ہے اس کو نہیں مل سکے گی. تو ایسی صورتحال میں پینشن جو ہے وہ اس کے بچوں کی طرف ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9 ہے پینشن کی زائد ادائیگی کی واپسی کی یقین دہانی. نمبر 10 پہ آ جاتا ہے غیر شادی شدہ بیٹی ہونے کی صورت میں اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی. اس کے لیے بھی آپ کو اسٹامپ پیپر بنوانا پڑے گا. تو یہ تھے 10 پوائنٹس جو کہ 10 ڈاکومنٹس بن رہے ہیں جو کہ آپ نے فیملی پینشن کیس بناتے ہوئے مد نظر رکھنا ہوں گے. اور یہ جو
ڈاکومنٹس ہیں یہ ایک فائل کی صورت میں آپ نے بنا لینی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، ان کے بغیر فیملی پینشن جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مزید تفصیلات کے لیے نمبرز بھی ہیں جن پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو آپ نے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پینشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔